تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہم انشاءاللہ قرض کے متعلق کچھ شرعی اسلامی ہدایات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور ایک بہت بڑی تعداد جو نارمل حالات میں بھی اور خصوصاً ان حالات میں بھی فائنینشلی اور مالی حالات اور مالی بحران کا شکار ہے اور قرض کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اور قرض کی ادائیگی کے لیے فکر مند رہتے ہیں، تو ان کے لیے انشاءاللہ دو وظیفے بھی جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، ایسے دو وظیفے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے انشاءاللہ قرض کے تعلق سے کچھ شرعی ہدایات پیش کی جائے۔ اسلام میں، شریعت میں ضرورت کے موقع پر قرض لینے کی گنجائش اور اجازت ہے، اور قرض دینے والا ایک مدد کرنے والا ہے۔ اگر وہ اخلاص کے ساتھ اور اپنے بھائی کی مدد کی نیت سے قرض دیتا ہے تو انشاءاللہ وہ ثواب کا اس کے لیے باعث ہوگا۔ تو مجبوری کے موقع پر شریعت میں قرض لینے کی گنجائش اور اجازت ہے، لیکن چند ہدایات اس تعلق سے پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی ضروریات کو محدود کریں۔ ایک تو ضروریات تک محدود رہیں اور ضروریات کو محدود کریں۔ قرض لینے کی اکثر ضرورت اس لیے بھی پیش آتی ہے کہ ہم ضروریات سے آگے بڑھ کر خواہشات، چوچلوں، تقاضوں اور خارجی اپنی ضروریات جو ضرورت سے آگے کے درجے کی چیزیں، اپنی چاہتیں ہیں، ان کو جمع کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں اور اپنے خرچے پر کنٹرول نہیں ہوتا ہے، تو پھر قرض لینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ شارٹ میں قناعت والی زندگی ہو تو قرض لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے۔ دوسری بات، پھر بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ضروریات بھی تنگ پڑ جاتی ہے تو قرض لینا پڑتا ہے، تو دوسری بات یہ ہے کہ بغیر شدید مجبوری کے، سخت مجبوری کے قرض نہ لیا جائے۔ تیسری بات، قرض لینے کی عادت نہ بنا لی جائے۔ بعض لوگوں کو عادت بن جاتی ہے، وہ ٹوپی پہنانے کی عادت بنا لیتے ہیں، بس قرض کا ایک چکر چلاتے رہتے ہیں، اس سے لیا، پھر اس کی ادائیگی کے لیے اس سے لیا اور اس کو دے دیا، اس کی ادائیگی کے لیے تیسرے سے لیا، یعنی اپنی کسب اور اپنی کمائی اور اپنے محنت سے اس کی ادائیگی کی فکر نہیں ہوتی ہے، بس ٹوپی کا چکر چلاتے رہتے، تو یہ بالکل درست نہیں۔ اسی طرح قرض لینے اور دینے میں سب سے اہم بات سود، بیاج اور انٹرسٹ والے قرض سے اپنے آپ کو بچانا۔ دینے میں بھی لینے میں بھی سود والا قرض نہ ہو، شدید مجبوری ہو، سخت مجبوری ہو، اپنے ایمان کو میں مضبوط کر لوں کہ بھوکا مر جاؤں گا لیکن حرام نہیں کھاؤں گا، سود نہیں کھاؤں گا، تو سود والے قرض سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی ایک اہم ہدایت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب قرض لے لیا ہے تو اس کی ادائیگی کی فکر کرنا اور اس کی کوشش میں لگنا۔ صرف فکر کافی نہیں، صرف وظیفہ کافی نہیں، اس کی ادائیگی کی فکر کرنا، اس کی کوشش کرنا کہ کس طرح محنت کر کے میں اس کی رقم کو ادا کروں، اور قرض لے کر ادا نہ کرنا اور ادا نہ کرنے کی فکر نہ کرنا، اس کے ادا کرنے کی فکر نہ کرنا، اس کی کوشش نہ کرنا۔ یاد رکھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھانے سے بھی احتیاط فرماتے تھے۔ جو قرض چھوڑ کر مرا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ سے آپ دور ہو جاتے ہیں اور کسی اور سے پڑھوانے کی درخواست فرماتے ہیں۔ اندازہ لگائیں، جس پر قرض ہو حدیث پاک کی روشنی میں وہ جنت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ خامخواہ
قرض نہ دینا اور اس میں تاخیر کرنا، وقت متعین آ جانے پر ٹال مٹول کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ بلکہ قرض کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت کی روشنی میں 3 ہدایات ہمیں ملتی ہے۔ ایک بات تو یہ ملتی ہے کہ فَاكْتُبُوا، اس کو لکھ لو، اپنی یادداشت، اپنی میموری پر بھروسہ مت کرو کہ مجھے یاد رہے گا، اس کو یاد رہے گا، لکھ لو تاکہ کل پروف رہ سکے کہ بھائی اتنا لیا تھا، اس تاریخ کو لیا تھا، اس جگہ پر لیا تھا، اس کے سامنے لیا تھا۔ فَاكْتُبُوا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا، تو ایک بات تو اس کو لکھ لو۔ اب لکھنا بہت آسان ہو گیا، فون میں لکھ لیں، ریمائنڈر میں کسی جگہ پر لکھ لیں، کوئی کاپی ڈائری میں لکھ لیں۔ اسی طرح اِلیٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ بھی فکس کر لیں کہ یہ ریٹرن کب کیا جائے گا، 1 مہینے کے لیے ہے، 6 مہینے کے لیے ہے، 1 سال کے لیے ہے، اس کو بھی فکس کر لیں کتنی مدت میں واپس کریں۔ پھر بعد میں مہلت بڑھانی ہے بلا سود کے، وہ الگ بات ہے، بڑھا سکتے ہیں، لیکن اس وقت قرض کتنی مدت کے لیے دیا اور لیا جا رہا ہے اس کو فکس کر لیا ہے۔ تیسری بات وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، 2 گواہ بنا لیے جائیں تاکہ آئندہ چل کر اس کے بارے میں کوئی جھگڑا وغیرہ نہ ہو۔ یہ 3 ہدایت ملتی ہے۔ تو سب سے اہم بات کہ ادائیگی کی فکر اور کوشش کرنا، جیسے ایسا نہ ہو کہ ایک صاحب گئے کسی بزرگ کے پاس، حضرت اولاد کے لیے دعا فرما دے، دعا فرما دیں، تو پوچھا شادی کے لیے کو کتنا وقت ہوا، تو کہا کہ ابھی رشتے کی بات چل رہی۔ بھائی جب شادی نہیں ہوئی تو اولاد کہاں سے ہو؟ تو آپ ادھر وظیفے کریں اور ادھر قرض کی ادائیگی کی کوئی کوشش نہ ہو، تو پھر یہ بالکل غلط ہے۔ جب ہم کاروبار کریں، بزنس کریں، مزدوری کریں، جو بھی پیسے کی آمدنی کے ذریعے کی کوشش کریں، اس وقت جہاں یہ نیت ہو کہ میں اپنی اولاد پر، اپنے بیوی بچوں پر خرچہ کروں گا، ان کی کفالت کروں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، اس نیت سے بھی میں کمائی کروں کہ مجھ پر قرضہ ہے، اس قرضے کی ادائیگی کے لیے میں یہ کوشش کر رہا ہوں، یہ کمائی، یہ محنت مزدوری کر رہا ہوں، یہ نیت بھی اس کے اندر ضروری ہے، اس کی فکر کرنا، اس کی کوشش کرنا۔ اب ہم آتے ہیں ان ہدایات کے بعد 2 اہم وظیفوں کی طرف، کہ بہت سارے لوگ نہ چاہ کر بھی قرض تلے دب جاتے ہیں اور اس کی ادائیگی نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اس کے لیے حدیث پاک کی روشنی میں وظیفہ موجود ہے۔ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک غلام آئے جو مکاتب تھے، یعنی کسی نے، ان کے آقا نے، ان غلام کے آقا نے ان کو کہا تھا اتنے پیسے اگر تم ادا کر دو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ تو وہ پیسے دینے کے لیے وہ کیپیبل نہیں تھے، اتنی استطاعت اور طاقت ان کی نہیں تھی، گویا وہ اتنی رقم کے قرض دار تھے۔ تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ حضرت مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں جس کی روشنی میں میں اپنا یہ بدلے کتابت ادا کروں اور آزاد ہو جاؤں، یہ قرضہ ادا کروں اور مجھے آزادی مل جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس کے حوالے سے یہ وظیفہ ذکر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ بتایا ہے کہ جو اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے قرضے کو دور فرما دیں گے، ادا فرما دیں گے، اگرچہ پہاڑ کے برابر ہو۔ ادا اللہ عنہ کا، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی طرف سے ادا فرما دیں۔ اور وہ دعا ہے، وہ وظیفہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ یہ دعا ہمیں پڑھنی، دعا سمجھ کر پڑھیں گے بڑا فائدہ ہوگا۔ یا اللہ آپ میرے لیے حلال کے لیے کافی ہو جائے، مجھے حلال اتنا عطا فرما دیجئے، حرام سے بے نیاز کر دیجئے۔
مجھے حلال اتنا مل جائے میں حرام سے بے نیاز ہو جاؤں، حرام سے مجھے دور کر دیجیے اور مجھے آپ کے علاوہ سے بے نیاز کر دیجیے۔ یہ جو میں آپ سے مانگ رہا ہوں یا اللہ، یہ جو ہاتھ جو آپ کے سامنے اٹھے ہیں، کسی اور کے سامنے اٹھنے سے پوری حفاظت فرما دیجیے، حلال دے دیجیے، حرام سے بچا لیجیے، آپ کے سامنے کسی اور سے مانگنے سے یا اللہ میری حفاظت فرما دیجیے۔ کتنی جامع دعا ہے، اللہ کی یہ یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ کی ذات سے کتنا یقین بڑھے گا، اللہ سے ملنے کا یقین جب بڑھے گا تو پھر اللہ عنایت فرمائیں گے۔ اس حدیث پاک کو ہم سوچیں، اداہ اللہ عنک، اس کا جو اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے قرضہ عطا فرمائیں گے۔ تو صبح شام جب بھی موقع ہو، کوئی عدد متعین نہیں، جتنا ہو سکے، جتنی بار ہو سکے، نماز کے بعد ہو، دن بھر میں ہو، رات میں سونے سے پہلے ہو، کثرت کے ساتھ جب بھی اپنا قرض پریشان کرے کہ اب میں کیسے ادا کروں گا، تو ہم اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ایک بات یہاں ہم یہ بھی سمجھیں کہ بہت سارے لوگ اس لیے بھی پریشان رہتے ہیں کہ سامنے والے پر میرا قرض ہے، وہ میرا قرض نہیں دے رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ مجھ پر قرض ہے، اس کا ٹینشن، لیکن آج ایک بہت بڑی جماعت اور تعداد کو اس بات کا بھی ٹینشن ہے کہ اس پر میرا قرض ہے، وہ میرا قرضہ واپس نہیں ادا کر۔ تو اس میں کبھی لڑائیاں بھی ہوتی ہے، بحث و مباحثے ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، وغیرہ ہوتے ہیں۔ لیکن ذرا ہم ایک بات یہ بتائیں کہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ قرض لینے والے ہیں جن کو وصول کرنا ہے، وہ سامنے والے کو یہ کہے کہ بھائی جان آپ اس دعا کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرو، ہم جانتے ہیں آپ قرض ادا کرنا چاہتے ہیں، ہماری رقم ہمیں واپس لوٹانا چاہتے ہیں، لیکن اسباب اتنے نہیں آپ کے پاس، ہم اس کو سمجھتے ہیں آپ اللہ سے مانگو، اور ان کو ہم کبھی یہ وظیفہ بتائیں کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اس دعا کے آپ پڑھنے کا اہتمام کرو۔ ہم لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ دعا بتائیں تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے، اس دعا کی طاقت سے وہ بندہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کفالت فرمائیں گے، اسباب کی فراہمی فرمائیں گے تو وہ ہمارا بھی قرض ادا کر دے۔ تو بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہمارا قرض سامنے والے پر ہے، وہ ہمارے پاس آ جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو اس کے لیے یہی وظیفہ ہے کہ جس پر قرض ہے اس کو آپ یہ وظیفہ پڑھنے کا اہتمام کرنے کہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب کی فراہمی فرمائیں گے تو انشاءاللہ وہ ہمارا قرض ادا کر دے گا۔ تو یہ بھی ایک شکل ہے۔ دوسری بات، دوسرا وظیفہ جو ابو داؤد شریف کی روایت میں موجود ہے، راوی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے، روایت کا نمبر 1555 ہے۔ خلاصہ روایت یہ ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ نماز کا وقت نہیں ہے، نماز کے وقت کے علاوہ میں آپ مسجد میں کیوں تشریف رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے اس کی وجہ ذکر فرمائی، ہموم لزمتنی و دیون، کہ مجھ پر بہت زیادہ ٹینشن ہے، مجھ پر بہت زیادہ غم ہے، بہت زیادہ قرضے ہیں، اس ٹینشن میں میں مسجد میں آ کر بیٹھا ہوں۔ بہت پوائنٹ کی بات یہاں ہمارے لیے سمجھنے کی ہے کہ ہمیں جب ٹینشن ہوتا ہے تو ہم ان ٹینشنوں اور ان فکروں اور ان شکایتوں کے لیے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کے چرچے اور تبصرے اور تذکرے کرتے ہیں۔ کیا جن لوگوں کے سامنے ہم یہ چرچہ اور تبصرہ کر رہے ہیں ان کے اندر اتنا پاور ہے کہ ہمارے یہ پرابلم سولو کر دیں؟ ان کے تو خود اپنے پرابلم ہیں، تو کیوں نہ اس ذات کو کہا جائے جو اس پرابلم کو، ان پریشانیوں کو، ان مسائل کو حل کرنے والی ذات۔ لوگوں کو ذکر کرتے ہیں۔ صحابی دیکھیں مسجد میں گئے، مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اللہ کو جا کر بول رہے، تو یہ سیکھنے والی چیز ہے۔ ہم مخلوق میں جاتے ہیں، مخلوق کی دکانوں پر جاتے ہیں، مخلوق کی مجلسوں میں جاتے ہیں، اور صحابی کا عمل دیکھیے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے جو مسجد میں پریشان ہو کر جا رہے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے، اس میں جا کر مجھے سکون ملے۔ تو بہرحال پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ کیا میں آپ کو ایسی بات نہ سکھا دوں، ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ جب آپ ان کو پڑھیں گے اذهب اللہ
عز وجل ہمک وقضى عنک دینک. روایت کے الفاظ یہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جب آپ ان کلمات کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے غم کو دور کر دیں گے اور آپ کے قرضے کو ادا کر دیں گے. انہوں نے فرمایا حضرت ضرور سکھائیے، ضرور بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام ان کو اس دعا کے اہتمام کی تعلیم ارشاد فرمائی کہ اس دعا کی کثرت کرو. تو جن پر قرضہ ہو، دوسرا وظیفہ آپ کی خدمت میں ابو داؤد شریف کی روایت کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم صبح شام اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل. واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل. واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. پھر نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کو یہ دعا سکھا دی، انہوں نے اس کا اہتمام کیا، تو وہ فرماتے کہ جب میں نے اس کا اہتمام کیا اذهب اللہ ہمی وقضى عنی دینی، اللہ تعالیٰ نے میرے غم کو دور کر دیا، میرے قرض کی اللہ نے ادائیگی فرما دی. کیا دعا ہے؟ پھر ایک مرتبہ سنیں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. تیسری مرتبہ سنیں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں عاجز ہو جانے سے، سستی کرنے سے، بزدلی سے، کنجوسی سے، اور بہت زیادہ قرض مجھ پر حاوی ہو جائے اور لوگوں کا قہر اور لوگوں کا مجھ پر فورس اور دباؤ، اس سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. اب جب اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں گے، اور حدیث پاک کی روشنی میں دعا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو صادق المصدوق ہے، آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے قرضے کی ادائیگی فرمائیں گے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک نمبر پر اس کی ادائیگی کی فکر اور کوشش کریں، دوسرے نمبر پر ان دعاؤں کا اہتمام کریں، ان وظائف کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو مقروض ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے ان قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائیں. کاروباری لائن سے، مالی لائن سے، فائنینشلی طور پر جو بھی لوگ پریشان ہیں، سخت حالات کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے حالات کو دور فرمائے. اپنی قدرت سے، اپنے خزانے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزی عنایت فرمائے اور اپنی ذات عالی سے مانگنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور یہ ہاتھ جو اللہ کے سامنے اٹھے ہیں، کسی اور کے سامنے اٹھنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، دلی وسعت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ کو اوپر رکھنے والا بنائے، دینے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تحفظ دین کا کارواں رواں 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 رواں. تحفظ دین کا کارواں رواں رواں. علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں. علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں.